اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہیں عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زنداں تک۔ اب میں ملتمس ہوں عبدالرافع سے کہ وہ آئیں اور آ کر اردو زبان میں خطابت پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنا رہا ہے عنا دل نوید آزادی، منا رہا ہے چمن آج عید آزادی۔ ہمارے سامنے ہے روز و شب کا آئینہ، غضب کی فرد عمل ہے غضب کا آئینہ۔ گرامی قدر سامعین اور صدر عالی وقار، آج ملک بھر میں یوم آزادی کو منایا جا رہا ہے۔ ہر طرف خوشیاں ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں، جھنڈے ہیں، چراغاں ہیں، ہر طرف نعرے ہیں اور تقریریں ہیں۔ مگر اے آزادی کے جشن منانے والوں، کیا تم جانتے بھی ہو اس ملک کی آزادی کے لیے کتنی ماؤں کے لختے جگر کٹ گئے، کتنے خون کے دریا بہہ گئے، کتنی عصمتیں لٹ گئی، آرزو کے کتنے محل جل گئے۔ اے آزادی کے شادیانوں پر تھرکنے والوں، کیا تم جانتے بھی ہو کہ آزادی کیا ہے؟ کیا آزادی یہ ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہم جیسے چاہیں زندگی گزارے؟ کیا آزادی یہ ہے کہ ماں بہن کا فرق مٹا دیں، پردہ ہٹا دے، فحاشی اور بدماشی کو عام کر دے، سود خوری، شراب نوشی اور جوے کو حلال کر دے؟ کیا آزادی یہ ہے کہ جس کا چاہے حق دبا لے، جس کی چاہے عزت پامال کر دے، جس کا چاہے گلا کاٹ دے؟ ارے میرے دوست، یہ آزادی نہیں ہے۔ اگر یہ آزادی ہے تو یہ آزادی ہمیں ہندوستان میں بھی حاصل تھی، وہاں پر بھی بے پردگی کی آزادی تھی، سود خوری اور شراب نوشی کی آزادی تھی، فحاشی اور بدماشی کی آزادی تھی۔ پھر ہم نے کیوں لاکھوں بچے یتیم کروائے؟ کیوں ہزاروں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں پامال کروائیں؟ اللہ کے بندو، ہم نے تو آزادی اس لیے حاصل کی تھی تاکہ ہم ان انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں اور صرف اللہ رب العزت کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لے۔ لیکن ذرا رک کر سوچئے، کیا یہ مقصد پورا ہو گیا ہے؟ کیا واقعی ہم آزاد ہو چکے ہیں؟ اگر ہم تصورات کی دنیا سے نکل کر حقائق کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو بڑی تلخ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سو معذرت کے ساتھ وہ تلخ صورتحال یہ ہے کہ آج اس وقت پاکستان 36 کھرب روپے کے قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں سود در سود لگنے کی وجہ سے روزانہ 1 ارب روپے کا اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا آپ 36 کھرب کو کوئی چھوٹی اور معمولی رقم سمجھتے ہیں؟ نہیں صدر علی وقار، پاکستان کا ہر گھرانہ تقریباً 1 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ قرضے کیوں لیے جا رہے ہیں؟ یقین جانیے، یہ قرضے صرف ملکی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن رکیے، کیا ملکی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں؟ کیا ہماری صحت کا نظام، تعلیم کا نظام اور انفراسٹرکچر کا نظام بہتر ہو رہا ہے؟ نہیں، بلکہ آج یوں محسوس ہوتا ہے کہ چند سو خاندانوں نے اپنی حوث کی خاطر اس ملک کے خداداد کو، ملک پاکستان کو ورلڈ بینک اور IMF کے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ غالب نے کہا تھا، ادھار کے پیتے تھے میں اور کہتے تھے رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ تو ہماری فاقہ مستی رنگ لا چکی ہے، ہماری آزادی سلب کر لی گئی ہے اور ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ آج قرض دینے والے ادارے ہمارے حکمرانوں کو حکم دیتے ہیں، وہ ہمیں سے رقم تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں بجلی کا نرخ بڑھاؤ، ہم بڑھا دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں گیس مہنگی کرو، ہم مہنگی کر دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ملازمین کو بے روزگار کر دو، ہم غریب ملازمین کو بے روزگار کر دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں فلاں ٹیکس نافذ کر دو، ہم مختلف قسم کے ٹیکس نافذ کر دیتے ہیں۔ اور کبھی کہتے ہیں دینی مدارس کا گھیرا تنگ کر دو، اور ہمارے ہی بھائی ان کی حکم کی بجا آوری میں لگ جاتے ہیں۔ سن لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے، جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک ہم مغرب کے غلام رہیں گے۔ لیکن جس دن ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی، اس دن انسانی غلامی کی ساری زنجیریں ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کرے ہم جلد سے جلد یہ بات سمجھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔